حضرت رقہ جو اسلام کی تاریخ کی ایک اہم شخصیت ہیں، حضرت اور حضرت فاطمہ کی صاحبزادی تھیں۔ آپ کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف اپنے کردار سے اسلام کے اصولوں کو واضح کیا بلکہ اپنی زندگی کے ذریعے صبر، قربانی اور وفاداری کی اعلیٰ مثالیں قائم کیں۔ حضرت رقہ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت اور والدہ حضرت فاطمہ ہیں جو رسول اکرم کی بیٹی ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت رقہ کو رسول اللہ کی نواسی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کی پرورش اس گھرانے میں ہوئی جو تقوی، علم اور اخلاقی اقدار کا مرکز تھا۔ بچپن اور تربیت حضرت رقہ کا بچپن پاکیزہ اور روحانی ماحول میں گزرا۔ آپ کو بچپن ہی سے دین اسلام کے اصولوں کی تعلیم دی گئی۔ آپ نے اپنے والدین سے صبر، ایثار اور شجاعت کی تربیت حاصل کی۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ نے آپ کو خواتین کے حقوق، اسلامی اقدار اور انصاف کے اصولوں کی گہری سمجھ دی۔ کربلا کا واقعہ حضرت رقہ کی زندگی کا سب سے اہم اور دکھ بھرا واقعہ کربلا کا سانحہ ہے۔ آپ کربلا کے میدان میں اپنے والد حضرت امام حسین کے ساتھ موجود تھیں۔ اس سانحے میں حضرت رقہ نے اپنے خاندان کے افراد کی قربانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کربلا کے واقعے نے آپ کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا اور اپنے سوال ڈالا اور اپنے صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ شام کا سفر اور حضرت رقہ کی مظلومیت۔ کربلا کے بعد حضرت رقہ کو قیدی بنا کر شام لے جایا گیا۔ آپ کی عمر بہت کم تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے ظلم اور مشکلات کا سامنا کیا۔ شام کے دربار میں یزید کے سامنے آپ کا صبر اور دلیری بے مثال تھی۔ اپنے والد کی مظلومیت کو اجاگر کیا اور حق کی گواہی دی۔ وفات حضرت رقہ کی وفات شام میں ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی وفات یزید کے دربار میں اپنے والد کا کٹا ہوا سر دیکھنے کے بعد ہوئی۔ اس دل دہلا دینے والے منظر نے آپ کی روح کو آزردہ کر دیا اور آپ کمسنی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اخلاقی اور روحانی ورثہ حضرت رقہ کی زندگی ہمیں صبر، وفاداری اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے۔ آپ کی قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حق اور سچائی کے لیے کھڑا ہونا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو اسلام کے اعلیٰ اخلاقی اصولوں کی عکاسی کرتا ہے۔ خاتمہ حضرت رقہ کی زندگی اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ آپ کی قربانی اور مظلومیت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ حق کے راستے میں آنے والی مشکلات کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ آپ کی شخصیت آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے اور آپ کا ذکر ہمیشہ احترام اور عقیدت کے ساتھ کیا جاتا رہے گا۔ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا حیات و خدمات پر تفصیلی مضمون۔ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا حضرت علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی تھیں۔ آپ نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن تھیں اور اہل بیت اطہار کے اس مقدس گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں جو اسلام کی اعلیٰ ترین قدروں اور تعلیمات کا عملی نمونہ تھا۔ آپ کی شخصیت، کردار اور حیات میں وہ تمام خصوصیات موجود تھیں جو ایک مسلمان خاتون کے لیے مثالی نمونہ اولادت اور ابتدائی زندگی۔ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئیں جو دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ آپ کی پرورش سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیر نگرانی ہوئی جو خود اسلام کی عملی تعبیر تھیں۔ اپنے بچپن سے ہی اپنے والدین اور دیگر اہل بیت کی قربانیوں اور خدمت اسلام کے لیے ان کے جوش و جذبے کو قریب سے دیکھا۔ اہل بیت کا کردار حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کے خاندان کا ہر فرد اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں اپنی خدمات پیش کرتا رہا۔ آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام شجاعت، عدل و انصاف اور علم کے پیکر تھے، جبکہ والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عبادت، قربانی اور ایثار کی علامت تھی۔ غنہ ان اعلیٰ صفات کا عکس حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔ کربلا کا سانحہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا سب سے المناک پہلو سانحہ کربلا ہے۔ کربلا کے میدان میں اپنے اہل خانہ کی بے مثال قربانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں نے حق کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا
اور اہل بیت نے صبر و استقامت کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے۔ دو بند کی صعوبتیں سانح کربلا کے بعد حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کو دیگر اہل بیت کے ساتھ قید کر دیا گیا۔ اپنے اسیری کے دوران بھی صبر، تحمل اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ قید کے ایام میں اپنے دین اسلام کی اعلیٰ اقدار کو زندہ رکھا اور اپنے کردار سے ظالموں کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ شہادت حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کی شہادت بھی ایک عظیم قربانی تھی۔ آپ کا وصال شام کے شہر دمشق میں ہوا، جہاں آپ کو قید کی حالت میں رکھا گیا تھا۔ آپ کی کمسنی اور مظلومیت نے مسلمانوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور آپ کی شہادت نے ظلم کے خلاف ایک دائمی پیغام چھوڑا۔ شخصیت کے نمایاں پہلو حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت میں بے شمار خوبیوں کا امتزاج تھا۔ اب صبر و تحمل، شجاعت اور دین اسلام کی محبت کا عملی نمونہ تھیں۔ اپنے آپ کی شہادت نے ظلم کے خلاف ایک دائمی پیغام چھوڑا۔ شخصیت کے نمایاں پہلو حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت میں بے شمار خوبیوں کا امتزاج تھا۔ اب صبر و تحمل، شجاعت اور دین اسلام کی محبت کا عملی نمونہ تھیں۔ اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ ایک مسلمان خاتون کس طرح مشکل حالات میں بھی اپنے دین اور اصولوں پر قائم رہ سکتی ہے۔ اہل بیت کی محبت کا درس حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کی زندگی ہمیں اہل بیت کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا درس دیتی ہے۔ آپ کی حان طیبہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین کی خدمت کے لیے قربانی دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور ہر حال میں حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ نتیجہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کی زندگی اور قربانیوں کا تذکرہ ہمیں دین اسلام کی عظمت اور اہل بیت کی خدمات کا شعور بخشتا ہے۔ آپ کی حان مبارکہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے اور آپ کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کی ایک روشن مثال۔ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا اسلام کی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت ہے جن کی زندگی قربانی، ایثار، صبر اور شجاعت سے بھری ہوئی ہے۔ اب حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صاحبزادی تھیں اور رسول اللہ کی نواسی تھیں۔ آپ کا ذکر اسلامی تاریخ میں محبت، خلوص اور حق کے لیے جدوجہد کی علامت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ولادت اور خاندانی پس منظر۔ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا تعلق اہل بیت سے تھا، جو اسلام کی بنیاد رکھنے والی عظیم ہستیوں پر مشتمل خاندان تھا۔ آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام اپنی شجاعت، علم اور حکمت کے لیے مشہور تھے، جبکہ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پاکیزگی اور ایمان کی مثال تھی۔ حضرت رقیہ نے اپنے خاندان سے دین اسلام کی تعلیمات کو عملی طور پر دیکھ کر سیکھا۔ حضرت رقیہ کی زندگی کی اہم خصوصیات۔ حضرت رقیہ کی زندگی میں کئی ایسی خصوصیات ہیں جو ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی پاکیزگی، صبر اور قربانی کی داستانیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ایک، حق پرستی اور صبر۔ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں سب سے اہم پہلو حق پرستی ہے۔ اپنی زندگی میں کبھی ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا اور ہر مشکل وقت میں صبر اور استقلال کا مظاہرہ کیا۔ دو، واقعہ کربلا میں کردار۔ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کا سب سے روشن کردار واقعہ کربلا میں نظر آتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اپنے خاندان کے ساتھ مل کر اسلام کی بقا کے لیے عظیم قربانی دی۔ امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں آپ کے خاندان نے کربلا کے میدان میں یزیدی فوج کے خلاف کھڑے ہو کر ظلم کے خلاف ایک لازوال مثال قائم کی۔ تین، صبر و استقلال کی مثال۔ کربلا کے بعد جب حضرت رقیہ قید خانے میں تھیں تو انہوں نے اپنے والد اور خاندان کے دیگر افراد کی شہادت کا غم برداشت کیا۔ اس دوران اپنے جس صبر اور شجاعت کا مظاہرہ کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ حضرت رقیہ کی تعلیمات۔ حضرت رقیہ